پھر یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی جو نافرمان عورت ہے نا، لڑتی ہے، اور اس جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے نافرمان کس کو کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی نمازیں اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں۔ بچے دیکھیں، بچے کوئی پاگل نہیں ہے، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ اس ریلیشن شپ کو دیکھ کے بڑے ہوں گے تو جب کل کو ان کی شادیاں ہوں گی تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ اور شادی کوئی کھیل نہیں ہے، اٹ از اے ہیوج ذمہ داری۔ ابھی تک تو ہم یہاں پہ ہوتے ہیں نا کہ میاں بیوی اور پھر فیملی کو سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری فیملی کو سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب سمجھدار بچی ہوگی نا، وہ اس گھر کو جنت بنا لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن مرد کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس دنیا میں، اس کی نیک بیوی ہے، اور نیک بیوی جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، الحمدللہ کدو سارے ہم سارے الحمدللہ نیک، الحمدللہ، اللہ ایسے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ہمیں سب کو پتہ ہے، تو جو فرما بردار بیوی ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن حکم دیں گے کہ ان 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ پھر یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی جو نافرمان عورت ہے نا، لڑتی ہے، اور اس جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے نافرمان کس کو کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی نمازیں اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں اتنی چیزیں کیوں کہی ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو یونٹ بن رہا ہے نا، اس میں نئی نسل پیدا ہونی ہے۔ اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ مجاہد اور وہ اولیاء اور وہ ولیاء پیدا ہونی ہے جنہوں نے آگے جا کے دین کا کام کرنا ہے۔ اگر ماں باپ میں، آپ کوئی بھی گھر میں دیکھ لیں، جس گھر میں عورت اور میاں بیوی کی لڑائی ہوگی نا، اس گھر کے بچے کبھی بےچارے ٹھیک، ایموشنلی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایموشنلی بریک ہوتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے کئی دفعہ کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے پوری زندگیاں بدل رہی۔ تو اس لیے وہ یونٹ پہ بچے دیکھیں، بچے کوئی پاگل نہیں ہے، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ اس ریلیشن شپ کو دیکھ کے بڑے ہوں گے تو جب کل کو ان کی شادیاں ہوں گی تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یونٹ پہ جو اتنا کام کیا ہے، دیٹ از دا ریزن کہ نیکسٹ نسل جو پیدا ہونی ہے۔ دیکھیں ماں کے قدموں تلے جنت کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اتنا بڑا رتبہ دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ماں نے اس بچے کو جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ اس ماں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے بڑا کرے کہ اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی، کیونکہ دنیا کا علم بھی تو علم ہی ہے نا، کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا علم، اللہ کی پہچان، اس کو اپنا ہونے کا مقصد کہ وائی آئی ایم ان دس ورلڈ، میں کیوں نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے کیوں فورس کرتی ہے میری ماں کہ میں نماز پڑھوں، اس کی ریزن کیا ہے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ ماں کرے گی نا۔ اور ماں کو جب خود پتا ہوگا یا اس کے گھر کا ماحول ایسا ہوگا تو بچہ کرے گا، جو بیج بویا ہے وہی نکلے گا۔